بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں تو سامعین، ہم فضائل تلوار ذوالفقار بیان کر رہے تھے، تو اسی سے متعلق تاریخ جنگ یہ بتاتی ہے کہ آخر ذوالفقار نے میدان جنگوں میں امیر کائنات بادشاہ کے ید اللہ والے دستہائے مبارک سے کیا کیا کارنامے سر انعام دیے۔ تو اس تاریخ ذوالفقار میں یہ دو باتیں خاص طور پر دیکھی گئی ہیں جو کہ باقی تمام قسمی کارکردگی سے ایک منفرد اور انفرادی مقام رکھتی تھیں، اور یہ دو چیزیں پھر کسی اور میں کہیں بھی قطعاً نہیں پائی جاتی تھیں۔ پوری تاریخ جنگ میں ایسی دو باتیں کہیں بھی نہیں پائی گئی جو اس تلوار اور صاحب ذوالفقار میں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ نہ تو ذوالفقار کی کاٹ کسی کی تلوار سے ملتی تھی اور نہ صاحب ذوالفقار کی ضرب کسی اور کی ضرب سے ملتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کی لاشیں یہ شو کرتی تھیں، ان کی لاشیں دیکھ کر یہ پتہ چلتا تھا کہ ان کو ذوالفقار کی کاٹ سے مارا گیا ہے اور صاحب ذوالفقار کی ضرب سے ان کو قتل کیا گیا ہے، کیونکہ ان جیسی نہ پھر کسی اور کی کاٹ تھی اور نہ ہی کسی اور کا وار تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ آج تک یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنے رب جلیل نے مارے ان کے بارے میں یہی سنا ہے کہ وہ سب کے سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور محشر میں کھڑے کیے جائیں گے، لیکن جتنے اس ذوالفقار نے صاحب ذوالفقار کے ید اللہ والے دستہائے مبارک سے مارے، وہ نہ تو قبروں سے اٹھائے جائیں گے نہ بروز محشر بلائے جائیں گے۔ تو یہ کمال ذوالفقار بھی ہے اور کمال صاحب ذوالفقار بھی ہے۔ تو سامعین گرامی، یہی وہ ذوالفقار ہے جس سے متعلق رب جلیل نے قرآن حق میں یہ ارشاد فرمایا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اے لوگوں، اور ہم نے ہی اس لوہے کو اتارا، اس میں سخت ترین لڑائی ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ تو اگر تاریخ ذوالفقار کو دیکھا جائے، تاریخ جنگ صاحب ذوالفقار کو دیکھا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ میدان احد میں اسی ذوالفقار نے فرار کیے ہوئے لوگوں کو پھر سے یکجا فرمایا اور ہاری ہوئی جنگ کو فتح یاب فرمایا۔ پھر اس نے خیبر کو فتح کر کے اسلام کو امیر کیا، پھر اس نے خندق میں جتھوں کے جتھے اڑائے، پھر اس نے بدر و حنین میں بے شمار مار کے سر کیے، پھر اسی ذوالفقار نے صفین کے میدان میں منافقوں کی چوٹیاں کاٹیں، پھر جمل میں منافقوں کا شر اڑایا، پھر نہروان میں خارجیوں کی چوٹیاں، خارجیوں کی پیشانیاں زمین پر رگڑیں، پھر بحر العلم میں جنات پر غلبہ پایا، اور تو اور پھر اسی ذوالفقار نے کربلا معلیٰ میں بادشاہ حسین ابن علی کے ہاتھوں سے چل کر ایسے مارکوں کے مارکے کیے کہ پھر اس وقت کے بعد سے اس ذوالفقار کو شجاعت امیر المؤمنین بھول گئی اور شجاعت الحسینیہ کی صدا بلند ہونے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ اس رب برحق نے یہ فرمایا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ تو سامعین گرامی، میرے مولا کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی آپ میدان سر کر کے گھر تشریف لاتے تو یہ تلوار ذوالفقار میری سیدہ کے حوالے فرماتے، میری پاک بی بی اسے واش فرماتی، پھر جب ضرورت پڑتی تو پیش کرتی۔ اسی طرح حسب معمول ایک روز جب امیر کائنات گھر واپس تشریف لائے، تلوار ذوالفقار معصومہ کے حوالے فرمائی، مادر حسنین نے دوئی اور رکھ دی، پھر جب ضرورت پڑی تو اٹھائی، نیام سے
نیام سے باہر نکالی، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی دہاڑی پر لہو کا ایک قطرہ ٹپکا۔ یہ دیکھ کر ذوالجلال کے چہرہ اقدس پر جلال آیا، کیونکہ میرے مولا کا چہرہ تو اللہ کا چہرہ ہے۔ ارادہ فرمایا کہ اسے توڑ دوں، زانو پر رکھ کر اسے توڑنا چاہا، نیچے سے ذوالفقار چلائی، نہ توڑنا نہ توڑنا مولا مجھے نہ توڑنا۔ پوچھا آغا سالہ طاہرہ، کیا تجھے طاہرہ نے نہیں دھویا؟ فرمایا مولا دھویا، لیکن یہ تیری دہاڑی پر لہو کا قطرہ کیوں؟ بولی مولا حق الحقیقت یہ ہے کہ آج تک میرے ساتھ آپ نے میدانوں میں جتنے بھی دشمن فنار کیے وہ یا تو فقط اس کی توحید کے دشمن تھے یا پھر توحید و رسالت دونوں ہی کے دشمن تھے، لیکن مولا آج آپ نے جو میرے ساتھ لعنتی فنار کیے وہ بے یک وقت اس کی توحید کے بھی دشمن، پیغمبر کی رسالت کے بھی دشمن، اور اے میرے مولا آپ کی ولایت کے بھی دشمن تھے۔ میں نے یہ لہو کا قطرہ اس لیے پینے کے بعد محفوظ کر لیا تاکہ جب پروردگار بروز محشر مجھ سے یہ پوچھے گا ایاتو حل ذوالفقار، اے ذوالفقار تو دنیا میں کیا کرتی رہی؟ میں نے تجھے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کے اعلان کے ساتھ بھیجا تھا اور فیہ بأس شدید ومنافع للناس پڑھ کے تیری شان بھی بیان کی تھی، تیرا کام بھی سنایا تھا، تو میں اسے اپنا یہ لہو کا قطرہ دکھا کر بتاؤں گی، دیکھ پروردگار میں وہاں تیرے علی تیرے علی تیرے علی کے دشمنوں کا لہو پیتی رہی۔ تو سامعین گرامی، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاک سیدہ جو کہ معصومہ طاہرہ اور بطول تھی، انہوں نے اپنی تمام زندگی یا تو پاک حسنین کو غسل دیا یا پھر اس تلوار ذوالفقار کو غسل دیا۔ وجہ کیا تھی؟ تو سامعین اس روز یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی جب ایک روز امیر کائنات گھر واپس تشریف لائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ میری سیدہ کسی سے محو گفتگو تھی۔ امیر پوچھتے ہیں ایاتو خل سیدہ، اے مادر حسنین آپ کس سے محو گفتگو تھی؟ آواز بطول آئی اے ابو الحسن، میں اپنے بھائی سے محو گفتگو تھی۔ مولا فرماتے ہیں سیدہ آپ کا بھائی؟ آواز بطول آئی خاضہ ذوالفقار اخی، یہ ذوالفقار ہی تو میرا بھائی ہے۔ امیر پوچھتے ہیں کیفا ذوالفقار اخی کا یا بطول، اے بطول یہ ذوالفقار آپ کا بھائی کیسا؟ آواز مادر حسنین آئی دیکھیں یا علی، ہم 14 میں سے آپ 13 تو اصلاب انبیاء معصرف میں رہے، مگر میرا نور مجھ سیدہ کا نور کسی پیغمبر کے صلب میں نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بارگاہ خداوند میں آدم صفی الرحمن آپ 13 کے نام تو بتا سکا، مگر میرے نام کی دفعہ اس کی آنکھیں جھک گئیں، زبان رک گئی، آنکھیں جھک گئیں، زبان رک گئی، آنکھیں جھک گئیں، زبان رک گئی، وہ نہ بتا سکا۔ مولا فرماتے ہیں اے سیدہ تو پھر آپ کا نور کہاں تھا، آپ کہاں تھے؟ آواز بطول آئی آنا تحت العرش الہ، میرا نور اس وقت رب جلیل کے عرش کے نیچے تھا۔ پھر اس مالک و مختار نے میرے اس نور کو ایک سیب کی شکل دی۔ پھر جب میرے بابا جان معراج کے لیے پردہ وحدت تک پہنچے تو اس رب برحق نے اس سیب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ میرے بابا جان نے نوش فرمایا جس سے میرا نور سیدہ ساطع ہوا، اور دوسرے حصے سے یہ تلوار ذوالفقار تیار ہوئی۔ کون کہتا ہے کہ یہ ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں، یوں بنتے ہیں ان کے شجرے؟ اور یہی وجہ ہے ابو الحسن خاضہ ذوالفقار اخی کہ یہ ذوالفقار ہی میرا بھائی ہے۔ اور سامعین حق الحقیقت یہ ہے کہ پروردگار نے جس نور کو سیب کی شکل دی اس سے مالک و مختار کی
دو چیزیں تیار ہوئیں، ایک پاک بطول، دوسری تلوار ذوالفقار۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، لطف کی بات یہ ہے، سکون کی بات یہ ہے، شان کی بات یہ ہے کہ وہ دونوں چیزیں پھر میرے مالک و مختار امیر کائنات علی ابن ابی طالب صلوات اللہ تعالی علیہم کے حصے میں آئیں۔ نہ تو میری بطول العذرا کا میرے امیر کائنات کے سوا کوئی جہنم میں کف تھا، اور نہ ہی اس تلوار ذوالفقار کا کوئی اور حقدار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مقام احد پر امین وحی نے جھوم جھوم کر یہ اعلان کیا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار۔ اللہ